مشرق ٹی وی پر خوش آمدید۔ برطانیہ میں انتخابات کا مطالبہ کرنے سے لے کر یورپی یونین کو دھماکے سے اڑانے تک ایلون مسک یورپ میں اثر رسوخ کا منصوبہ بناتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا، جرمنی کے انتہائی دائیں بازو کو فروغ دیا، یورپی کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ صرف شروعات ہے۔ ایلون مسک یورپ میں سخت دائیں طرف زور دے رہے ہیں، جہاں ترقی پسند اس بات سے دوچار ہیں کہ اسے کیسے یہاں تک کہ اس پر قابو پایا جائے۔ دنیا کے امیر ترین شخص کی مداخلت، جو سیارے کے سب سے بڑے میگا فونز میں سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کا بھی مالک ہے، نے پہلے ہی اسے امریکی صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ سے غربت کی بدولت بے مثال اثر رسوخ حاصل کرتے دیکھا ہے۔ اب ہمیشہ سے زیادہ طاقتور ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سربراہ یورپ پر اپنی نگاہیں موڑ رہے ہیں، جہاں بہت سی حکومتیں پہلے ہی پاپولزم اور انتہائی دائیں بازو کے عروج سے دوچار ہیں۔ ملٹی ارب پتی نے حال ہی میں پوسٹ کیا کہ سٹارمر کو جانا چاہیے اور اسے برطانیہ کی تاریخ کے بدترین بڑے پیمانے پر جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ برطانوی وزیر اعظم کے انگلینڈ اور ویلز میں چیف اسٹیٹ پروسیکیوٹر کی حیثیت سے گزارے گئے وقت کا حوالہ دے رہے تھے، جو بچوں کی گرومنگ سکینڈل کے ساتھ موافق تھا۔ جمعے کو اس کے بارے میں بار بار پوسٹ کیا گیا۔ مسک نے انتہا پسند مشتعل ٹامی رابنسن کی جیل میں رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور امیگریشن مخالف ریفارم یوکے پارٹی کو فروغ دیا ہے، جس کے رہنما نائجل فراج سے انہوں نے حال ہی میں ملاقات کی تھی۔ جمعے کو انہوں نے سابق وزیر اعظم لیز ٹرس کا ایک پیغام شیئر کیا، جس میں BBC کی ریاستی فنڈنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ساؤنتا پولنگ انسٹیٹیوٹ کے مطابق، جیسا کہ امریکہ میں ہے، مسک نوجوان برطانوی مردوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ساؤنتا کے پولیٹیکل ریسرچ ڈائریکٹر کرس ہاپنگز نے جمعے کو AFP کو بتایا کہ ان کے لیے کامیابی اور دولت کے تصورات کے درمیان کی لکیر سیاست کے ساتھ تیزی سے دھندلی پڑ رہی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے اب تک مسک کے تبصروں کے ساتھ مشغول ہونے سے گریز کیا ہے۔ اس کے علاوہ عجیب ہلکی سرزنش اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے منتظر ہے۔ استحصال کے اسکینڈل پر مسک کے تازہ ترین حملوں پر جمعے کو برطانوی حکومت کے ایک سینئر وزیر اعظم کے رد عمل نے رہنماؤں کے ہائی وائر ایکٹ کی نزاکت کو اجاگر کیا ہے۔ سیکریٹری صحت ویس اسٹریٹنگ نے ITV نیوز کو بتایا کہ مسک کے تبصروں کو غلط سمجھا گیا اور یقینی طور پر غلط معلومات دی گئی، لیکن انہوں نے تیزی سے مزید کہا، ہم ایلون مسک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بارے میں میرا خیال میں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے میں ہماری اور دوسرے ممالک کی مدد کرنے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی مبصر پیٹرک میگوائر نے جمعے کو دی ٹائمز میں لکھا تھا، جیسے ہی 2025 کا آغاز ہوتا ہے، مسک اب برطانوی سیاست پر پیلیا کا شکار مبصر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک طاقتور کھلاڑی ہے۔ اسکائی نیوز کے سیاسی رپورٹر بین بلوچ نے ایکس فرائیڈے پر پوسٹ کیا، جیسا کہ مسک نے نئے انتخابات کے لیے ایک بار پھر کہا ہے کہ حکومت کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایلون مسک اور ان کی مداخلتوں سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ یہ پائیدار نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر یورپ میں مسک کا واحد ہدف برطانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان سے ملاقات کی، جو بنیاد پرست دائیں بازو کی ایک اہم شخصیت ہے۔ جب مؤخر الذکر نے گزشتہ ماہ فلوریڈا میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، کاروباری شخص پارلیمانی انتخابات سے قبل انتہائی دائیں بازو کی AFD پارٹی کی مضبوط حمایت پر جرمن حکومت کی طرف سے مداخلت کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ 9 جنوری کو وہ ایکس پر پارٹی لیڈر ایلس ویڈل کے ساتھ گفتگو کی میزبانی کریں گے۔ 53 سالہ کاروباری شخص نے ڈکٹیٹر ججوں کے طور پر بھی برانڈ کیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں روسی مداخلت کے شکوک و شبہات کے درمیان رومانیہ کے صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مسک اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی پرجوش حامی بھی ہیں، جو 1945 کے بعد سے ملک کی سب سے دائیں بازو کی رہنما ہے، جو انہیں باصلاحیت قرار دیتی ہیں۔ سیاست اور کاروبار ماہرین کا خیال ہے کہ مسک کے سیاسی اقدامات ان کے معاشی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹورنٹو کی یارک یونیورسٹی کے پروفیسر ایلان کپور نے کہا ہے کہ مسک اور ٹرمپ کے لیے جمہوریت، بحث، اختلاف رائے، ریاستی فلاحی نظام سب کاروبار کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، جو نو لبرلزم پر اپنی تنقیدی تحقیق کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت کی زیادہ متغیر عنان شکلوں کی طرف مثبت نظر رکھتے ہیں، جو ان کے خیال میں سیاسی مخالفت کو ختم کر کے اور حکومت کے کردار کو کم کر کے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ حالانکہ تضاد یہ ہے کہ جب ان کے امن و امان کے ایجنڈے کی بات آتی ہے تو انہیں بہت زیادہ ریاستی مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسک نے یورپی کمیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یورپی یونین کے کام کاج کو غیر جمہوری قرار دیا اور یورپی پارلیمنٹ کے لیے بڑے کردار کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یورپی یونین کے طور پر بات کی ہے، سوشل میڈیا پر بے تحاشا غلط معلومات سے دوچار ہے۔
اپنے ایکس نیٹ ورک کو ایک تاریخی نئے مواد قانون کے تحت منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سابق یورپی کمشنر ویرا جواردا نے گزشتہ اکتوبر میں پولیٹیکو کے ساتھ ایک انٹرویو میں ماسک کو برائی کو فروغ دینے والے کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ دسمبر میں یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے محققین نے خبردار کیا کہ ماسک ایکس کا استعمال شہریوں اور انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کو متحرک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ یورپی یونین کا فیصلہ سازوں کے لیے سیاسی قیمت بڑھا سکیں جو کریک ڈاؤن کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مشرق ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔